سورہ البقرہ اس کا رکوع نمبر 22 تک مکمل ہو چکا، دوسرے سپارے کے 6 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو چکے، 7واں یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پیچھے 2 چیزیں بیان ہوئی تھیں، پہلے کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص لکھا گیا، قصاص فرض کیا گیا۔ پھر آگے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، وصیت کے بارے میں گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ پہلے وصیت لکھنا فرض تھا، پھر وراثت کے احکام جب نازل ہوئے تو اب وصیت لکھنا ضروری نہیں، بلکہ قرآن پاک میں جو حصے تمام وارثوں کے مقرر ہوئے ان کے مطابق حصہ تقسیم ہوگا۔ وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تہائی مال تک نافذ ہوتی ہے۔ اب یہاں کتبہ، یہاں بھی روزے فرض کیے گئے۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے قصاص وہ سب سے مشکل کام ہے، اپنی جان پیش کرنا، اس سے آسان ہے وصیت، اور اس سے آسان بھی ہے یہ روزہ، کہ اس میں صرف اور صرف انسان اپنی ذات پہ مشقت ہوتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، مختلف انداز میں، اس میں تفصیلات میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال روزے کا تصور تمام الہامی دینوں کے اندر، یعنی یہودیت عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ طلب فرمایا تو 30 روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا وعدہ، یعنی 30 دن، 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ جو ان کی بات چیت اس کو انہوں نے 40 پہ مکمل کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے 30 روزے رکھے۔ اب روزہ جب انسان رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، تو منہ کی صفائی کے لیے آپ نے مسواک کی۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب ذوالجلال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں جو روزے کی وجہ سے ایک یعنی بو پیدا ہوئی تھی، وہ ہمیں بہت اچھی، بہت پیاری لگتی تھی، انہوں نے تو مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اب 10 دن اور روزے رکھو، تو پھر 10 دن اور آپ نے روزہ رکھا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب من ریح المسک، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی جو وہ
بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ تو بہرحال روزہ رکھنے کا تصور پہلے ادیان کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ ایاما معدودات، یہ گنے ہوئے دن ہیں، یعنی ایک مہینہ 29 یا 30 دن۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کرے دوسرے دنوں کی، یعنی اس کے بدلے میں اور دنوں میں وہ روزے رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا دیں فدیہ کے طور پر، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جس نے کوئی اپنی طرف سے بھلائی کی تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں سیام جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، یعنی اس چیز سے رکنا، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے، یعنی کھینچے۔ اور یعنی اب جو چیزیں انسان کو پیاری ہیں، کھانا پینا، اسی طرح عمل تزویج، جس کی طرف نفس کھینچتا ہے تو روزہ ان سے روکتا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں منع ہیں۔ اور شریعت میں صوم کہتے ہیں، ایک یہ نیت ہو گیا رکنا لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت میں صوم کہتے ہیں انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ اب اس میں سب سے بنیادی چیز آ گئی نیت۔ اگر نیت نہیں ہے تو سارا دن بھی کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اب زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہے، نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اب رات کو یہ ارادہ ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان شریف آتا ہے تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں گے، تو اب وہ روزہ اپنے وقت پہ ایٹومیٹکلی شروع ہو جاتا ہے، چاہے انسان سویا ہوا ہو، چاہے اس کے ذہن میں نہ بھی ہو۔ اس وقت جب پہلے سے نیت موجود ہے تو روزہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہنا۔ اب اس میں رمضان شریف کے روزے جو ہیں اس میں ویسے تو یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت ہے صبح سے رات سے ہوتی ہے، پورے مہینے کی نیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی صبح کے وقت نیت نہیں تھی لیکن اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو زوال سے پہلے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تو پھر بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔
وہ روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن بہرحال جتنی دیر تک اس کی نیت روزے کی تھی، کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے طلوع سحر کے بعد، لیکن چونکہ کچھ دیر اس کی نیت نہیں تھی تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح نفلی روزہ جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر طلوع سحر کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا تو زوال سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، رمضان شریف میں تو یہ چیز عموماً نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی صبح کے وقت اس کی روزے کی نیت نہ ہو اور پھر بعد میں ہو، لیکن نفلی روزے میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گھر تشریف لاتے اور فرماتے کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر کچھ ہوتا تو پیش کیا جاتا، اور اگر یہ عرض کیا جاتا کہ حضور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے تو حضور فرماتے چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ نفلی روزہ اور رمضان شریف کے ادا روزے جو ہیں ان میں زوال سے پہلے پہلے نیت معتبر ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، لیکن بہرحال جو وقت بغیر نیت کے گزرا ہے اس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو۔ تو رمضان شریف چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور نفلی روزے میں تعین نہیں ہوتی، لیکن رمضان شریف کا روزہ اگر قضا ہوا ہے تو قضا جب رکھنا ہے تو اس میں طلوع سحر سے پہلے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی وہ قضا روزہ پھر یہ نہیں کہ صبح کچھ نہیں کھایا پیا تو دوپہر سے پہلے پہلے نیت کر لے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نیت کرے۔ اسی طرح اگر کسی دن مقرر خود کیا ہے کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھا ہوں، اپنے اوپر لازم کر لیا، تو وہ بھی ادائے رمضان کی طرح ہوگا، اس دن اس کا روزہ خود بخود شروع ہو جائے گا، پہلے سے اس نے نیت کی ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی اگر صبح اس کی نیت نہیں تھی تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مطلق اس نے کہا کہ میں کسی دن روزہ رکھوں گا تو اس کے لیے پھر طلوع سحر سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دن کے وقت کہے کہ جو میں نے روزہ رکھنے کی منت مانی تھی وہ میں آج رکھ رہا ہوں، اس کے لیے صبح۔ تو یہ یعنی جس کا شریعت نے مقرر کیا ہے رمضان شریف، یا جو خود کوئی دن مقرر کیا ہے، یا نفلی روزے، ان میں تو زوال سے پہلے پہلے نیت معتبر ہے۔ قضائے رمضان یا منت جو مطلق ہے جس میں کوئی دن مقرر نہیں کیا، اس میں طلوع سحر سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو لغوی معنی تو ہے رکنا، اور اصطلاحی شرعی معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور امر زوجیت سے رکا رہنا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ٹائم ہو گیا، تو اب روزہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب اس وقت کوئی چیز کھانا پینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ کھائیں گے تبھی روزہ کھلے گا، روزہ خود بخود ختم ہو گیا اپنے ٹائم پہ۔ ہاں سنت یہی ہے کہ اس وقت کچھ کھا پی لیا جائے، اور رمضان شریف میں تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، اس وقت سب اہتمام سے کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن نفلی روزوں میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وقت ہو جاتا ہے اور اس وقت کچھ نہیں کھایا پیا جاتا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ تبھی ختم ہوگا کہ کچھ کھائیں پئیں گے۔ ہاں یہ اگر کوئی دل میں یہ نیت یا ارادہ ہے کہ اگر میں 1 گھنٹہ اور نہیں کھاؤں گا تو کوئی زیادہ ثواب ہوگا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جب روزے کا ٹائم ہو گیا تو اب روزہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا تو اس سے یہ نہیں کہ ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، ثواب وہی ہے، بلکہ یہ نیت کرنا ہی غلط ہے۔ تو لیکن اگر اس وقت کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ بہرحال وہ خود بخود اپنے جس طرح اپنے وقت پہ شروع ہوا اسی طرح اپنے وقت پر وہ مکمل بھی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ اب شریعت میں جو روزے فرض ہیں ان کے مختلف حالتوں سے تبدیل ہو کر پھر
موجودہ صورت میں مقرر ہوا جس طرح اب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اس وقت سے یہ بنی اسرائیل میں یہودیوں میں اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے کہ اصل جو ان کا عقیدہ، نظریہ، مذہب جو طریقہ ہے اس کو تو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں جو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح شروع میں صرف ایک دن پورے سال میں یہ روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 اس کے روزے فرض ہوئے۔ تو ہر مہینے 3 روزے تو گویا سال کے 36 روزے فرض ہو گئے، لیکن یہ اس طرح اکٹھے نہیں بلکہ ہر مہینے میں 3، ہر چاند کی 13، 14، 15۔ پھر ان کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن اس میں بھی کچھ تھوڑا فرق تھا، اس کا آگے آ جائے گا کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی۔ پہلے یہ تھا کہ شام کو جو کچھ کھانا پینا ہے وہ کھا لیا جائے سونے سے پہلے، سونے کے بعد کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت سرما، مزدور آدمی تھے، دن کو انہوں نے مزدوری کی، شام کو روزہ افطار کیا، نماز پڑھی، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ لیٹ کے آنکھ لگ گئی۔ اب گھر والوں نے انہوں نے اٹھایا کہ کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اب میری آنکھ لگ گئی، سو گیا ہوں۔ تو اسی سے انہوں نے اگلے دن کا روزہ رکھا۔ دوسرے دن بہر کے وقت ان کی کمزوری، نکاہت اور بھوک پیاس کی وجہ سے ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ عرض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا جو اسی رکوع میں آگے آئے گا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی طلوع سحر تک کھانے پینے کی اجازت مل گئی، چاہے وہ سونے سے پہلے ہو یا سونے کے بعد۔ بہرحال یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ مختلف حالتوں سے تبدیل ہو کر پھر آخر میں اس طرح مقرر ہوا جس طرح اب ہم رکھتے ہیں کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنا، عبادت کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے جب یہ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکیں گے تو یہ اس کا نام روزہ ہے۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے کہ گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی، لیکن بہرحال جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ان پر بھی جیسے فرض کیے گئے تھے جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان تینوں باتوں یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے
پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے مکمل طور پر دستکش ہو، یعنی جو برے اخلاق ہیں، برے طور طریقے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں، ان چیزوں، وہ حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، ان کو یعنی کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان کو چھوڑنا یہ اصل یعنی مقصد ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑا جائے۔ آگے فرماتے ہیں اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشقت کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اس کا کھانا پینا ترک کر دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے تو اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ برے اعمال بھی جاری ہیں تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا، روزے کی روح کو نہیں پایا۔ آگے پھر فرمایا ایام معدودہ، یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایک مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی کرے، اتنے دن اور دنوں میں وہ روزہ رکھے، یعنی قضا کرے۔ تو بیمار اور مسافر، سفر تو شرعی سفر جو ہے، جو شریعت میں مقرر کیا گیا کہ اس زمانے میں عام روٹین کے مطابق 3 دن میں جتنا سفر ہوتا تھا، اب اس کی یعنی مقدار میں مختلف تھوڑے بہت قول ملتے جلتے ہیں، قریب قریب ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے وہ 57.5 میل، آج کے حساب سے 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یعنی مختلف جو اپنے اپنے انہوں نے حساب لگایا ہے، تو وہ تھوڑا بہت کم و بیش، لیکن بہرحال 3 دن کا سفر جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مرض کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو موت کا خطرہ ہے کہ موت واقع ہو جائے گی، یا یہ خدشہ ہے موت کا تو نہیں ہے لیکن بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر بھی روزہ یعنی چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑنے سے مطلب یہی ہے کہ اس پہ قضا لازم ہے، اب نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر انسان یہ خدشہ ہو کہ اس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جائے گی اور وہ کوئی ماہر حکیم، طبیب، ڈاکٹر وہ یہ بتائے کہ اگر یہ اتنے وقت نہیں کھائے پیے گا تو اس کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا مرض دیر سے درست ہوگا، تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ وہ یعنی قضا کر سکتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے، جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے۔ ہاں آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹہ میں طے کریں، بہرحال افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی، یعنی بہرحال ان کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی، جو روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھے تو ان کی قضا لازم ہوگی۔ آج کل کے دور میں سفر چونکہ اس میں اتنی مشقت نہیں ہوتی ہے، تو سفر میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بہرحال درست ہے، مگر بہتر ہے، بلکہ بہتر ہے۔ ہاں اگر اس میں مشقت ہے تو پھر چھوڑنے میں بھی حرج نہیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ ویسے تو اگر اس میں مشقت نہیں بھی ہے تو شریعت نے چونکہ اجازت دی ہے تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال بعد میں قضا لازم ہے، اور بعد میں جو روزہ رکھے گا اس میں وہ ثواب تو نہیں ہے جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے میں ہے۔ تو اس لیے اگر سفر میں مشقت نہیں ہے تو بہرحال روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح اگر تھوڑی بہت بیماری اور تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے انسان روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کا بھی روزہ رکھنا یعنی بہتر ہے، ضروری ہے۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو اس صورت میں وہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، یعنی دونوں طریقے موجود ہیں۔ کبھی کبھی حضور سفر میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان شریف کی بات ہے کہ رمضان شریف میں اگر سفر کر رہے ہیں تو کبھی رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا، انہو یوم قتال فافطروا، آج جنگ کا دن ہے، روزہ افطاری نے روزہ نہ رکھو کہ مجاہدین کو طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے، روزے کی وجہ سے کمزوری ہوگی تو جہاد میں کمی آئے۔ تو بہرحال جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو شروع میں کچھ دن حضور نے روزہ رکھا، پھر آگے نہیں رکھا، تو دونوں صورتیں موجود ہیں۔ لیکن اگر سفر کی وجہ سے مشقت ہے یا ایک آدمی کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی ہو تو اب اس صورت میں بہتر ہے۔ حضور ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ جمع ہیں اور ایک آدمی پہ سایہ کیا ہوا ہے، تو میں کیا بات ہے، عرض کیا حضور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، یعنی اس کی وجہ سے سب کو مشقت لاحق ہوئی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نفلی روزہ ہو یا اگر رمضان شریف کا بھی ہو تو بہرحال چونکہ خود بھی مشقت میں ہے، دوسروں کو بھی پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا ترجمہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کریں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ آگے فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اس میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہی ہے کہ ابتدا میں یہ پھر یعنی اس کا جو عطا کا یوتی کو ابتدا میں جب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کو آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ روزہ رکھے، یعنی اس وقت یہ اختیار دیا گیا تھا شروع میں جب روزے فرض ہوئے کہ ایک آدمی صحت مند ہے، مقیم ہے، گھر میں موجود ہے، تو چاہے تو وہ روزہ رکھے چاہے اس کا فدیہ دے دے، یعنی شروع میں یہ حکم تھا۔ تو شروع میں یہ تھا کہ آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے گئی
لے لی گئی. اور اسی میں آگے جو آ رہا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس سے یہ ختم ہو گیا کہ اب جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے تو اس پر بہر حال روزہ رکھنا فرض ہے. اگر وہ روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑے گا تو بہت سخت گناہ گار ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ ہے. نفاذ شریعت میں جس تدریج کو مرحوظ رکھا گیا یہ قول اس کے عین مطابق ہے، یعنی شرعی احکام جو ہیں وہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ نافذ کیے گئے. جس طرح جیسے کہ مثلا شراب ہے، شراب پہلے عام پی جاتی تھی تو شراب کو یکدم منع نہیں کیا گیا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ منع کیا گیا. پہلا مرحلہ یہ کہ فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں شراب جب پیو تو پھر نماز نہ پڑھو. یعنی ویسے منع نہیں تھا لیکن نماز کے وقت میں منع کیا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ آیا کہ جیسا کہ اسی یعنی دوسرے سپارے میں ہی آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے اور شراب کا فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے خمر اور میسر شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، فرما دو کہ اس میں گناہ بڑا ہے اور منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہوا. پھر آخری سٹیپ وہ تھا کہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً اس سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ شراب کو بھی منع کیا گیا، یکدم اس طرح اس کو منع نہیں کیا گیا. تو اسی طرح تدریجی عمل. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ روزے کو بھی تدریجاً اور سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ، پہلے روزے کا حکم دیا ٹھیک ہے بھائی روزہ رکھ لو چاہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دو، یہ سب کو اجازت تھی، صحت مند گھر میں مقیم لوگوں کو بھی. لیکن بعد میں پھر جو آدمی صحت مند ہے اور گھر میں ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو لیے فدیے کی وہ اجازت ختم ہو گئی. آگے فرماتے ہیں لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو تیقون کا معنی ہے جو بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ترجمہ جو ہے وہ اسی اعتبار سے دوسرے قول کے مطابق وہ فدیہ کا ادا کریں. مثلا بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے. اب اس میں یہ ہے کہ فدیہ کی اجازت ایک ہے صرف وقت پہ روزہ نہ رکھنا اور بعد میں اس کی قضا کر لینا. وہ تو کوئی بھی بیمار جو ہے جو اس وقت نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے. اسی طرح جو سفر میں ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے. اسی طرح حاملہ عورت ہے اگر اس کو کسی قسم کا یعنی اس سے مشقت، تکلیف یا کسی نقصان کا خطرہ ہے تو وہ بھی روزہ قضا کر سکتی ہے. دودھ پلانے والی عورت ہے اگر بچے یا عورت کی صحت پہ کسی قسم کا نقصان کا خدشہ ہو تو بہرحال وہ قضا کر سکتی ہے. لیکن ان تمام صورتوں میں قضا وہ لازم ہے. فدیہ صرف اور صرف ایسے بیمار کے لیے ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی صحت مند ہو کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس کو فدیہ کی اجازت ہے کہ وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یا اس کی قیمت دے. تو
یعنی وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ باقی جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتے، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو بہرحال اس کی قضا لازم ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر گرمیوں میں روزے ہیں، جس طرح اب ہیں، بڑے دن ہیں، تو اگر کوئی آدمی ان لمبے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کے مقابلے میں سردیوں میں چھوٹے دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کو بھی لازم ہے کہ وہ چھوٹے دنوں کے روزے رکھے۔ بہرحال وہ قضا کرے گا۔ فدیہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہے کہ نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی امید ہے کہ وہ صحت مند ہو کے روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس صورت میں فدیہ کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قوم، نزول کا آغاز ہوا یا بعد، علماء یہ کہتے ہیں کہ 27ویں یا شب قدر جو بھی دن ہے اس میں پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پہ نازل ہو گیا، اور اس سے آگے پھر مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ 13 سال حضور کی مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے، ان 23 سالوں میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ تو بہرحال یا تو اس میں اس رمضان شریف میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، یا یہ ہے کہ پورا ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اور اس میں سے آگے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کی ہدایت اور روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو، وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے۔ اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکیں۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اغلباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، ہدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس میں نشانیاں اور روشن دلیلیں موجود ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو یہ جو پہلے تھا کہ شروع میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے روزہ رکھو چاہے افطار کرو، اس اختیار کو ختم کیا گیا، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو بہرحال روزہ رکھنا ہے، تو جو نہیں رکھ سکتا سفر یا مرض کی وجہ سے اس کو قضا کی اجازت ہے، اور اگر ایسی مرض ہے کہ اس کے درست ہونے کی، ٹھیک ہونے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر فدیہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں کے روزے رکھے۔
فرماتے ہیں علامہ قرطبی لکھتے ہیں فضالت الرخصت الا لمن عجز منہم، یعنی وہ رخصت ختم ہو گئی، پہلے حکم روزہ کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ آگے اس کا جو فمن شاہدہ، جو موجود ہو، جو پائے اس ماہ رمضان کو وہ روزے رکھے۔ تو فرماتے ہیں شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقے سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے، یعنی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے چاند کے نکلنے سے، چاند دیکھنے سے، تو خود دیکھے یا مطلب قاضی نے فیصلہ کیا ہے، عام لوگوں نے دیکھا ہے، کسی بھی صورت میں جب اس کو یقین ہو جائے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا تو اب روزے فرض ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ اختلاف مطالع ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اس لیے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقے میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على كل بلد ان تعمل على رؤيته یا ان تعمل على رؤيته دون رؤية غیره، کہ اگر دور دراز کسی علاقے میں چاند نظر آیا ہے، جس طرح مثلا یہاں شام، یہ علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام اور حجاز اتنی دوری اگر ہے تو ادھر نظر آیا ہے، تو ویسے اگر ہم دیکھیں اپنی کتابوں کو، مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ حضرت قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس ان کے غلام تھے، تو ان کو انہوں نے ملک شام بھیجا، دمشق، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا، ان کا پایہ تخت دمشق تھا، تو وہ دمشق گئے، وہاں پہ وہ تھے تو وہاں پہ چاند نظر آیا اور سب نے روزہ رکھا۔ پھر وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک دن بعد میں چاند نظر آیا ہے اور ایک دن بعد مکہ شریف والوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ دمشق میں تو فلاں دن چاند نظر آیا تھا اور سب نے وہاں روزہ رکھا اور آپ نے فلاں دن روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہمیں جس دن چاند نظر آیا ہم تو اس سے کے حساب سے چلیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیے امیر معاویہ جو امیر المومنین ہیں، انہوں نے چاند دیکھا، انہوں نے روزہ رکھا، سب نے روزہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بھائی نہیں، ہمیں یہی حکم ہے، ہمارے لیے اپنی رویت ہے۔ تو یہ نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے چلو اکیلی تمہاری بات معتبر نہیں ہے، 6 آدمی پورے کرو، 5 آدمی اور۔ ظاہر بات ہے کہ دمشق سے جو پایہ تخت تھا مکہ شریف بہت سے لوگ آتے ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، 5 آدمی اور مل جائیں، 6 پورے ہو جائیں تو بات معتبر ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہاں ہمارا اپنا فیصلہ ہے، یہاں کے حساب سے وہاں کون۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہر جگہ والے خود فیصلہ کریں۔ اب دیکھیے یہاں پہ یورپ پہ جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ فلاں پاکستان میں، انڈیا میں، سعودیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں فلاں 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 فلاں، اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ اگر یہاں پہ فیصلہ کیا جائے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہاں ایک اور چیز ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ، یہ سارا اس کو فلکیات والے غیر معتدل ممالک کہتے ہیں، اب نارمل کنٹریز، کہ یہاں پہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا جی موسم ٹھیک نہیں ہوتا، مطلع صاف نہیں ہوتا۔ موسم سے پہلے بھی ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے یہاں پہ 1-2 دن بعد چاند قابل رؤیت ہوتا ہے، یعنی ویزیبل ہی نہیں ہوتا ہے، شروع میں وہ دیکھے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب دیکھا جانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا ایلیمنٹ، دوسرا جو ہے نا وہ موسم کا آتا ہے، بھی اب موسم کیا ہے، دیکھا جا سکے گا کہ نہیں جا سکے گا۔
وہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں قابل رؤیت ہی نہیں ہوتا، بلکہ میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں رؤیت ہلال نہیں ہو سکتی۔ جب ہلال ہوتا ہے تو اس وقت دیکھا نہیں جا سکتا، اور جب دیکھا جا سکتا ہے تو اس وقت وہ ہلال نہیں ہوتا، اس وقت وہ قمر بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں رؤیت ہلال نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس دفعہ جو عید الفطر گزری ہے، اس موقع پہ چاند جو ہے وہ اس کی عمر تقریباً یہاں پہ 35-36 گھنٹے تھی 4 جون کی شام کو۔ وہ چاند آسٹریلیا میں نظر آیا، اس کے بعد سارے جتنے اسلامی ملک، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، انڈیا، پاکستان اور مڈل ایسٹ والوں نے تو ایک دن پہلے عید ہی کر لی تھی۔ بہرحال لیکن یہاں پہ وہ اس کی عمر تقریباً 35-36 گھنٹے تھی اور 74 منٹ تک وہ رہا، 1 گھنٹہ 14 منٹ۔ حالانکہ معتدل ممالک میں ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی عمر 22-23 گھنٹے ہو تو وہ تقریباً 45 منٹ تک رہتا ہے۔ تو جب اس کی 22-23 گھنٹے عمر ہو، نیو مون کے بعد اتنا وقت گزر چکا ہو، تو وہ تقریباً 45 منٹ رہتا ہے، اور اس کی زمین سے اونچائی اور سورج سے دوری اتنی ہوتی ہے کہ وہ نظر آ سکتا ہے۔ جب 22-23 گھنٹے اس کی عمر ہو جائے تو وہ تقریباً 45 منٹ تک رہتا ہے، اور اس کی سورج سے دوری اور زمین سے اونچائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر مطلع صاف ہو تو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ وہ نظر نہیں آیا، مطلع بھی تقریباً صاف تھا، اور صاف کا مطلب ہے کہ پورے یورپ میں، حتیٰ کہ انگلینڈ میں بھی بالآخر جو اعلان ہوا وہ یہی ہوا، کسی نے بھی وہاں رؤیت کا دعویٰ نہیں کیا، یہی کہا بھائی مختلف ممالک سے استفادہ خبر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلال یہاں پہ نظر نہیں آ سکتا، اور جب نظر آتا ہے تو اس وقت وہ قمر بن چکا ہوتا ہے۔ تو اب پھر یہ ہے کہ یہاں مختلف فارمولے اختیار کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ سب لوگوں کو کسی ایک فارمولے پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر اصل پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اپنے فارمولے کو شریعت قرار دیتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیتے ہیں۔ بس یہ فارمولہ جو ہے یہ تو شریعت ہے اور باقی سارے غیر شرعی ہیں، تو اس پہ پھر زیادہ اس میں پھر انتشار پھیلتا ہے کہ شریعت کیا ہے اور غیر شرعی کیا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ وہ ہلال نظر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے پھر مختلف فارمولے ہیں، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ کسی ایک فارمولے پہ سب اکٹھے ہوں اور ایک فیصلہ کیا جائے، اور ایک ملک میں بلکہ پورے یورپ میں ایک دن مہینے کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تو یہ لکھا ہے کہ شام اور حجاز جو کوئی 1000 کلومیٹر کے برابر یا چلو 1200-1400 اتنا کلومیٹر فاصلہ ہوگا، تو وہاں کے یہ علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ کی رؤیت دوسرے کے لیے معتبر نہیں ہے۔ اور یہاں جو فارمولہ ہے وہ ساؤتھ افریقہ جو 1400 نہیں بلکہ 14000 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں سے وہ اس سے ادھر ادھر چاند جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے، کہیں سے اس سے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب کو غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پھر اصل پرابلم جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں کے حساب سے اگر سب مل کے بیٹھ کے کسی ایک فارمولے پہ متفق ہوں، ایک دن ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیز اس میں ضمناً ذکر کی گئی کہ ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على اهل كل بلد ان تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، کہ ہر علاقے ہر ملک کے لوگوں کو اپنے اپنی رؤیت کے حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن مہینے کا آغاز ہو، یہ چیز ناممکن ہے، لیکن بہرحال ایک ملک میں ایک دن ہونا چاہیے اور ایک علاقے میں ایک دن ہونا چاہیے،
اس میں الگ الگ ایام میں، یعنی اگر اس پہ پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو عید الاضحیٰ بھی دو منائی گئی، اس دفعہ نہیں، ہر سال ہی ہوتی ہے۔ یورپ میں پہلے تو کم نہیں ہوتی، اس دفعہ تو میرا کھل کے ساتھ نہیں، ہر سال ہی ہوتی ہے۔ ویسے ہالینڈ جو ہے یہ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر ہے کہ باقی جگہ تو 2 دن ہوتی ہے، یہاں کم از کم 3 دن ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ چلو بہرحال اس کو اب بعد میں کریں گے، ابھی ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہو رہا ہے، تو اس کی قاری صاحب بیٹھے نہیں کرتے نہیں۔ تو بہرحال چلو یہ تو ضمناً بات آ گئی، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، اس نے تھوڑے سے وقت میں یہ فیصلہ جو ہے بڑا ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا، یعنی چاند کا مہینہ۔ ویسے تو اب یہ جو ہے نا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی اور انگریزی یا غیر اسلامی، یہ نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور دونوں ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بنایا اور دونوں کو لگایا ہے، اور دونوں ہی درست ہیں۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ سورج کے حساب سے عبادات بھی، جس طرح مثلا دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق چاند سے نہیں ہے، اس کا تعلق سورج سے ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، دوپہر سورج ڈھل جائے تو ظہر کی نماز، جب اس کا سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، جب اندھیرا چھا جائے تو عشاء کی نماز۔ تو اس نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور روزہ، عید اور بہت سے حج، اسی طرح اور کئی معاملات، ان کا تعلق چاند سے ہے۔ تو دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی اسلامی ہیں، ایک قمری تقویم ہے، ایک شمسی تقویم ہے۔ تو ان عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو فرماتے ہیں قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اور دنوں کی گنتی کرے، اس کے بدلے میں اور دنوں کے روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا۔ اب اس سلسلہ میں 1-2 باتیں اور بھی ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یسر اور آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اس سلسلہ میں یہی ہے کہ جن جن معاملات میں ممکن ہو اس میں آسان احکام جو ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس پر عمل کرتے جو زیادہ آسان ہوتا، یعنی 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا تو دونوں میں سے جو آسان ہے اس کو حضور اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ بچنے والے، دور بھاگنے والے ہوتے۔
تو اگر کسی چیز میں یعنی دو چیزوں میں اختیار ہے تو جو آسان ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر مسئلہ بتاتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں تک رعایت ممکن ہو وہ رعایت دینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا معاملہ اور ایک ہوتا ہے عوام کا مسئلہ۔ اپنی ذات کی حد تک تو آدمی چاہے جتنی زیادہ مشقت اپنے نفس پہ ڈال لے بہتر ہے، لیکن عام یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آسانی لوگوں کو مل سکتی ہے جن جن کاموں میں تو ان میں آسانی دی جانی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی آدمی نے دیکھا کہ کپڑے پہ ذرا سا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو دھو رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا اور اس نے پوچھا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ نجاست 1 درہم سے کم لگی ہوئی ہو، درہم تقریباً یہ جو 2 یورو کا سکہ ہے اس کے برابر سمجھ لیں، اتنا تقریباً اتنی جگہ سے کم اگر نجاست کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں اگر نماز پڑھی جائے تو درست ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب وہ ذرا سی لگی ہوئی ہے تو حضرت امام اعظم اس کو دھو رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دھو رہا ہوں، یہ چیز لگ گئی۔ اس نے کہا مسئلہ تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اگر 1 درہم سے کم ہو تو جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی آسانی میسر ہو، مل سکے، جتنی رعایت شریعت کے دائرے کے اندر دے سکیں وہ دے دیں، اپنی ذات کے اعتبار سے پھر جائے جتنی بھی سختی کر سکیں وہ درست ہے، لیکن دوسروں کے لیے اب یہ مختلف احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس میں نقل کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی جہاں جہاں کوئی آسانی ہو سکتی ہے آسانی دین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یمن بھیجا اور فرمایا آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا اور آپس میں موافقت کرنا، تو یعنی جس میں بھی آسانی ہو سکے وہ آسانی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز، تو بڑی لمبی قرات کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز شروع کی اور لمبی قرات شروع کر دی، پیچھے سے ایک نمازی وہ نماز جماعت سے نکل گیا اور نکل کے جا کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ سب لوگوں نے برا محسوس کیا، بھئی یہ اچھا آدمی ہے، اب تھوڑی سی دیر ہو گئی تو کیا ہو گیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ اس آدمی نے یہ حرکت کی ہے کہ اس نے جماعت سے نماز توڑ کے اپنی الگ پڑھ کے چلا گیا، انتظار نہیں کیا۔ حضور نے ان کو بلایا، یعنی ظاہر بات ہے کہ فیصلہ دونوں فریق کی بات سن کے ہوتا ہے۔ مفتی جو ہوتا ہے وہ تو فتویٰ جس طرح پوچھا جائے اس نے فتویٰ دے دینا، لیکن قاضی کا کام ہے کہ دونوں کی بات دونوں فریقوں کی سن کے پھر کسی فیصلے۔ حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا میں کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم مزدور آدمی ہیں، دن کو محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہ جو ہیں لمبی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے میں تو دن کو سویا رہتا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں ہے رات کو پرابلم، لیکن کام والے جو ان کو پرابلم ہو تو یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں نے وہ جماعت کو چھوڑ کے الگ اپنی نماز پڑھ لی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جو امام تھے، ان کو بلا کے ڈانٹا اور جھڑکا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو بگانے والے ہو، یعنی سب کی رعایت کرو،
اور اس طرح یعنی اکثریت کی رعایت کرتے ہوئے درمیانے انداز میں، نہ تو اس طرح کہ لوگ پکڑ ہی نہ سکیں اور نہ اتنا لمبا کہ لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں، درمیانی انداز میں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی کو اختیار کرتے۔ اب حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض مفتی فتویٰ دیتے وقت ڈھونڈ کر لوگوں کو مشکل اور ناقابل عمل احکام بتاتے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے مختلف صورتیں اس کی ذکر کی ہیں کہ یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز۔ فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ میں فقہا کے متعدد اقوال ہوں اس قول پر فتویٰ دیتے وقت جس پر عمل کرنا سب سے مشکل اور سخت ہو یہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سہل احکام بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ یعنی جہاں تک رعایت ہو سکے وہاں تک رعایت دینی چاہیے، اور جہاں نہیں رعایت پھر وہاں یعنی نہ مفتی کے اختیار میں ہے نہ قاضی کے اختیار میں کچھ ہے۔ تو جہاں پہ رعایت ہو سکتی ہے وہ رعایت بہرحال دینی چاہیے۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور اپنی ذات کی حد تک چاہے جتنی بھی سختی۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہاں پہ گرمیوں کے دنوں میں جو ہے یہ نہیں پتا کہ روزہ کب شروع ہوگا، طلوع سحر یعنی رات کو روشنی غائب ہی نہیں ہوتی۔ اب جب صبح روشنی نمودار ہوتی ہے تو اس وقت فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جب روشنی غائب ہی نہیں ہوئی تو اب کہاں سے شروع کریں؟ اب یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ تو اب ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی قیاس کیا جائے، شام جس روشنی کے غائب ہونے پر ہم عشاء کا ٹائم شروع کرتے ہیں اسی روشنی کے نمودار ہونے پر فجر کا ٹائم شروع کریں، جس طرح کہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن ہمارے بعض دوست وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آدھی رات پہ تم روزہ شروع کرو۔ اپنی ذات کی حد تک تو درست ہے بھائی، ٹھیک ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان خود کنفیوژن کا شکار ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ٹھیک ہے بھائی تم آدھی رات سے پہلے کھا لو، لیکن سب کے لیے لازم کرنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھ لینا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ آسانی جہاں تک ممکن ہو اس کی رعایت دی جانی چاہیے، اور جہاں کوئی رعایت ممکن نہ ہو وہاں پھر بہرحال جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق سب کو عمل کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔